السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، آج کی یہ مجلس جو اسلامک دعویٰ سینٹر صنایع قدیم ریاض مملکت سعودی عرب کی جانب سے منعقد کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ہمیں پیش کرنے کی، آپ سبوں کو سننے کی، اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ دنیا میں مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جس میں اختلاف نہ پایا جاتا۔ ہر چیز میں اختلاف پایا جاتا ہے، کہیں ملک میں اختلاف ہوتا ہے، کبھی کبھار ایک ہی ملک میں جگہ جگہ کوئی کچھ عمل کر رہا ہے، کوئی کچھ عمل کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اور آپ ایک چیز پر غور کر کے دیکھیں تو دنیا میں اس پر کسی کے اندر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، کافر ہو یا فاجر ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اور وہ چیز ہے موت۔ موت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا، سب کو یہ پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گی، موت اپنے چنگل میں لے گی، موت کے گھاٹ سے اترنا ہے سب کو، اس میں کسی کا اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ اب موت کے بعد کا عقیدہ کس کا کیا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن موت سے دو چار سب کو ہونا، اور یہ سب کا عقیدہ بھی ہے، ہر قوم کا، ہر مسلک کا، دنیا میں گوشے گوشے میں لوگ بسے ہوئے ہیں، لیکن اس میں اختلاف کسی کا نہیں پایا جاتا ہے کہ موت سے کسی کو چھٹکارا ہے۔ سب کو یہ پتا ہے کہ جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اسی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کسی نفس کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ قرآن مقدس نے اس چیز کا بھی اعلان کر دیا کہ دنیا میں جو کچھ بھی کر کے جاؤ گے اس کا ذرہ برابر اگر نیکی ہے تو اس کا بدلہ ملے گا، اگر برائی ہے تو اس کا بدلہ ملے گا۔ اور آگے چل کر کے ایک چیز کی اور وضاحت کر دی کہ یہ دنیا کی زندگی جو 10 سالہ 20 سالہ 60 سالہ 80 سالہ 100 سالہ جو بھی زندگی ہے، اس زندگی کی کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی واضح کر دیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لے، جنت کا مستحق بنا لے، وہی شخص کامیاب ہونے والا ہے۔ اور یہ دنیا جو فانی دنیا ہے، یہ دنیا جس کی زیب و زینت کے چکر میں آ کر لوگ اپنی اصلی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں، اس زندگی کی تیاری کو یہاں پر گما دیتے ہیں جہاں پر ہمیں تیاری کرنا تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی
صرف دھوکے کا سر و سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن اس دنیا کی زندگی میں جو زیب و زینت کی زندگی ہے، جو فانی زندگی ہے، یہاں پر کامیاب ہونے والا وہ شخص ہے جس نے جنت کو حاصل کر لیا اور جہنم سے جو دور ہو گیا۔ محترم حضرات و خواتین، اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ دنیا جزا کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا تیاری کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا اپنے آپ کو تیار کرنے کی جگہ ہے، جزا یا سزا مرنے کے بعد ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی بھی وضاحت کر دی کہ ہر چیز جو زمین پر ہے ختم ہو جانے والی ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز یہاں باقی رہنے والی نہیں ہے، ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ بتلا دیا کہ یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جزا یا سزا ہے، اور اس کے بعد یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے، اور دنیا کی زندگی صرف لہو و لعب ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز یہاں پر نہیں ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ وہ اس کو نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اٹھا کر کے 4 لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان پہنچا دیتے ہیں، کہ اسی محل اور کوٹھی میں نہیں لے کر جاتے ہیں، اس کو سیدھے اٹھا کر کے 4 لوگ قبرستان پہنچا دیتے ہیں۔ کون سی قبر کی بات ہو رہی ہے؟ وہ قبر جو تاریکیوں کا گھر ہے، وہ گھر جو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، وہ گھر جو وحشت کا گھر ہے، اور بہت ہی خطرناک گھر ہے، بہت ہی ڈراونا گھر ہے اس شخص کے لیے جو مومن نہیں ہے، اس شخص کے لیے جو کافر ہے، اس شخص کے لیے جو فاجر ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے، تر ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جب آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، جب آپ کے سامنے جنت اور جہنم کی باتیں بتلائی جاتی ہیں تو آپ اس قدر نہیں روتے ہیں، جب قبر کا ذکر آتا ہے تو آپ بے خود ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان القبر اول منازل الآخرہ، بلا شبہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس منزل پہ کامیاب ہو گیا، آگے چل کر کے انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کی وجہ سے میں یہ بے خود ہو جاتا ہوں، بہت مجھے یہ یاد ستاتی ہے کہ کس طرح سے اس منزل سے ہمارا گزارا ہوگا، کس طرح سے ہم گزریں گے یہاں سے، یہ چیز ہمیں ستاتی۔ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا وہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں دنیا ہی میں سنا دے۔ قبر کی حالت، قبر کا ڈراؤنا منظر یہ بہت ہی خطرناک ہوگا، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو یہیں سے تیاری کرنی ہوگی۔ ان کے کیڑے اس گھر کے کیڑے مکوڑوں سے بچنے کے لیے یہ کوئی اے سی کا گھر نہیں ہوگا، ایئر کنڈیشن اس میں نہیں لگا ہوگا، پنکھے نہیں لگے ہوں گے، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو چاہیں آپ وہاں پر
اپنے لیے سامان مہیا کر لیں، وہ ایسا گھر ہوگا جو ڈراؤنا گھر ہوگا، وحشت کا گھر ہوگا اور تاریک گھر ہوگا، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوگا۔ یاد رکھیں کہ قبر کے سوالات جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی آسان ہیں اور بہت ہی مشکل ہیں۔ آسان کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اس شخص کے لیے آسان ہوں گے جو دنیا میں توحید پرست رہا ہوگا، جس نے موحدانہ زندگی گزاری ہوگی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی ہوگی۔ لیکن وہ شخص جو شرک و بدعات میں ڈوبا رہا، جو نافرمانی میں ڈوبا رہا، جو فسق و فجور میں ڈوبا رہا، اس کے لیے وہ سوالات بہت آسان نہیں ہوں گے، بہت سخت۔ ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کس طرح کے سوالات ہم سے کریں گے اور اس کا جواب ہمیں کیا دینا ہے، کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے۔ وہ گھر جو ڈراؤنا گھر ہے، وہ گھر جو وحشت والا گھر ہے، جس گھر کو دیکھ کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین گھبرا جاتے تھے، اس گھر کی تیاری کے لیے، اس گھر کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ پہلا سوال جو فرشتے کریں گے وہ ہوگا من ربک۔ پہلا سوال، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا خالق اور مالک کون ہے، تیرا مشکل کشا کون ہے، تیرا حاجت روا کون ہے، تیرا داتا کون ہے۔ یہ سوال ہوگا۔ اس دنیا میں وہ شخص جس نے غیر اللہ کا ہاتھ پکڑا ہوگا، جس نے غیر اللہ کے سامنے دامن پھیلایا ہوگا، جس نے غیر اللہ پر بھروسہ کیا ہوگا، وہ شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ربی اللہ۔ اس کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا، یہ اس کے زبان سے نکلے گا جس نے دنیا میں یہ عقیدہ رکھا تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے، مجھے روزی دینے والا اللہ ہے، مجھے اولاد دینے والا اللہ ہے، عزت و شہرت کا مالک اللہ ہے، فائدہ نقصان کا مالک اللہ ہے، شفا یابی دینے والا اللہ ہے، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، ان الذین قالوا، اور وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر ڈٹے رہے، ایسا شخص کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ لیکن وہ شخص جس کو روزی دینے والا کوئی اور ہے، اولاد دینے والا کوئی اور ہے، شفا یابی دینے والا کوئی اور ہے، محبت پیدا کرانے والا کوئی اور ہے، اس کی زبان سے وہاں پر یہ ادا نہیں ہوگا کہ ربی اللہ۔ ہم اور آپ اتنا آسان اس کو نہ سمجھے، یہ اسی کی زبان سے صرف ادا ہوگا جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر ڈٹا رہا، ساری چیزوں کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، جس نے اللہ تعالیٰ کو قرار دیا اور اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان رکھتا رہا، اس کی زبان سے ادا ہوگا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ یہ پہلا سوال ہوگا قبر کا، من ربک، تمہارا رب کون ہے۔ ہم اور آپ شاید یہ سمجھتے کہ یہ چیز کون نہیں جانتا ہے، ہم تو آسانی سے زبان سے ادا کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں، دوسرے دروازوں پر سجدے کرتے ہیں، دوسروں کا طواف کرتے ہیں، دوسروں کے لیے قربانی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے نظر مانتے ہیں، دوسروں کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ان کی زبان پر تالا لگ جائے گا اور ان سے یہ ادا نہیں ہوگا ربی اللہ کہ میرا رب اللہ۔ پہلا سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے، تم کو پیدا کرنے والا کون ہے، تمہاری پریشانیوں میں کام آنے والا کون ہے، تمہارا حاجت روا کون ہے۔ تو جس نے حاجت روائی، مشکل کشائی ساری اللہ تعالیٰ کو سونپا ہوگا، اس کی زبان سے ادا ہوگا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا کہ تمہارا دین کون سا ہے، وما دینک، بتا تمہارا دین کون سا ہے۔ دنیا کی تمام باطل ادیان سے نفرت کرنے والا، اس دنیا میں کتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، کوئی کسی مذہب کو مانتا ہے، کوئی کسی مذہب کو مانتا ہے۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بھی مذہب کو مانیں؟ وہاں پر تو ہم یہ کہی دیں گے کہ اسلام میرا مذہب تھا، اسلام میرا دین تھا۔ نہیں، وہ شخص
اپنی زبان سے ادا کر پائے گا جس نے یہ عقیدہ رکھا ہوگا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین برحق اللہ کے نزدیک اگر ہے تو اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہوگا، جس نے اس پر عمل کیا ہوگا، نہ کہ وہ شخص جو اسلام پر بھی عمل کر رہا ہے، غیر اسلام پر بھی عمل کر رہا ہے، دوسرے مذاہب پر بھی عمل کر رہا ہے، دوسرے ادیان پر بھی عمل کر رہا ہے، جو ادیان باطلہ ہیں اس پر عمل کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ آخرت میں جب مجھ سے سوال کیا جائے گا، قبر میں جب مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، کون سا ہے، تو میں یہ کہہ دوں گا کہ میرا دین اسلام ہے، نہیں، اس کی زبان پر تالا لگ جائے گا۔ وہاں پر وہی شخص کہہ پائے گا جس کا یہ عقیدہ ہوگا، جس کو سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے گا، اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کر رہا ہوگا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذہب کو، دین کو چاہ رہا ہوگا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو نہیں مانا جائے گا، اس کو دھتکار دیا جائے گا، وہ مردود قرار دیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں قیامت کے دن وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آج کل آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، کتنے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کس کس دین پر عمل کر رہے ہیں، جو پسند آ گیا اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو پسند کرتا ہے، اگرچہ وہ اسلام پر عمل کر رہا ہو، لیکن اگر اس کے ذہن و دماغ میں یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب بھی ہے کہ جس کو ہم مان سکتے ہیں اور اسی پر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، تو یہ بھی کفر میں وہ شخص داخل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین کو پسند کیا ہے، جس مذہب کو پسند کیا ہے، وہ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے؟ اسلام ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت کو بھی پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ تمہارا مذہب جو ہوگا، تمہارا دین جو ہوگا، جس پر تمہیں عمل کرنا ہے، جو ہمارے نبی نے دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اسلام۔ جب یہ سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے، تو یہی جواب دینا ہوگا، لیکن جواب دے کون پائے گا؟ دینی الاسلام، یہ جواب دے گا کون؟ جو دنیا میں رہ کر کے اسلام پر عمل کیا ہوگا، اسلام کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، اسلام کے مطابق اپنا لین دین کیا ہوگا، خرید و فروخت کیا ہوگا، شادی بیاہ کیا ہوگا، ساری زندگی اسلام کے مطابق جس نے گزارا ہوگا، وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ سارے لوگوں کی زبان سے یہ ادا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ زبان پر تالا لگا دے گا۔ ہم اس خوش فہمی کے شکار نہ رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہم سے قبر میں پوچھیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے، اور یہ تو بہت آسان ہے، ہم آسانی سے کہہ کر کے گزر جائیں گے کہ میرا دین اسلام ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دوسرا سوال ہوگا قبر کا۔ تیسرا سوال، پہلا سوال تمہارا رب کون سا ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اور دوسرا سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہوگا ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ آدمی جو تمہارے بیچ مبعوث کیا گیا، یہ کون ہے؟ کون ہے وہ آدمی؟ کیا ہم آسانی سے یہ کہہ لے جائیں گے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اگر کوئی شخص دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے، بدعت و خرافات میں ہے، آپ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، بدعت میں ڈوبا ہوا ہے، تو ایسا شخص کیسے آخرت میں یہ کہہ پائے گا، قبر میں یہ کہہ پائے گا کہ میرے نبی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے نبی؟ کیسے وہ شخص کہہ پائے گا؟
کتنے لوگ مردوں میں سے عورتوں میں سے ایسے پائے جاتے ہیں کہ جب وہ سوال کرتے ہیں اور ان کو یہ بتلایا جائے کہ حدیث میں یہ ہے اور یہ ہے، اور جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حدیث میں ایسا ہے اور ایسا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو وہ شخص کیا کہتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے یا کہتی ہے کہ یہ بتلائیے امام شافعی کے نزدیک کیا ہے، امام حنیفہ کے نزدیک کیا ہے، امام مالک کے نزدیک کیا ہے، امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک کیا ہے۔ اس کو یہ بات کافی نہیں ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ چیز اس کو کافی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسا شخص کیسے آخرت میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا جنہیں میرے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، اور رسول جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ کیا اس آیت پر ہم نے عمل کیا ہے؟ کیا ہم اس آیت پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس آیت پر عمل کر رہے ہیں کہ جن چیزوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کا حکم دے رہے ہیں، اگر ہم اس پر چل رہے ہیں، جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے ہم ان سے باز آ جا رہے ہیں، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت کر رہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ گویائی عطا فرما دے گا کہ جواب دو کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن جو شخص یہ سوال کرتا ہے کہ حدیث چھوڑیے مجھے فلاں امام کی بات بتلائیے، حدیث چھوڑیے مجھے فلاں مسلک کی بات بتلائیے، وہ یہ جواب نہیں دے سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی سے محبت، مجھ سے محبت کرو، یعنی میرے نبی سے محبت کرو، میرے نبی کی اتباع کرو۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ کیا اتباع یہ ہے کہ یہ شخص بتلا رہا ہو وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ بتلایا ہے، اور دوسرا شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ بتلاؤ حنفی مسلک کے حساب سے، شافعی مسلک کے حساب سے، حنبلی مسلک کے حساب سے، مذہب اور مالکی مذہب مسلک کے حساب سے نماز کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے؟ کیا ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کا یہ تیسرا جو سوال ہوگا ہر شخص نہیں دے پائے گا، یہ آسان ہم نہ سمجھ لیں، اس کو ہم اتنے آسانی میں نہ لے لیں، وہی شخص جواب دے پائے گا جس کا اس پر عمل رہا ہوگا دنیا میں، جس نے اس کے حساب سے عمل کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں گویائی دے گا۔ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تو وہ شخص یہی کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، جس نے اللہ کو دنیا میں اپنا رب مانا ہوگا، خالق مانا ہوگا، رازق مانا ہوگا، مشکل کشا مانا ہوگا، حاجت روا مانا ہوگا۔ لیکن جو غیر اللہ کو مان رہے ہیں ان کی زبان سے یہ چیز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے یہ بھی جان لیں کہ آپ سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے۔ اگر ہم نے دین پر عمل کیا ہے، دین کو ہم نے جانا ہے، اگر ہمارا عقیدہ صحیح رہا ہے، تو ہماری زبان سے نکلے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میں دین پر عمل کرنے والا ہوں۔ لیکن اگر ہم یہاں پر ٹامکٹوئیاں مارتے رہے، ادھر بھٹکتے رہے، ادھر بھٹکتے رہے، ادھر جاتے رہے، ادھر جاتے رہے، تو ہماری زبان پر وہاں پر تالا لگ جائے گا۔ اور اسی طرح سے جب پوچھا جائے گا کہ یہ بتلاؤ کہ وہ جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا وہ شخص کون سا ہے، تو وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہوگی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوگی، تو وہ کہے گا رسول اللہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن کب یہ ادا ہوگا؟
جب ہم اس طرح سے تیاری کر کے جائیں گے، اس طرح سے عمل کر کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین، یہ جو 3 سوال ہیں، یہ جو 3 سوالات ہیں، ان سوالوں کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات و خواتین، وہ دونوں قبر والے سے پوچھیں گے، یہ جو دو فرشتے قبر میں سوال کر رہے ہوں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ ایسا شخص ہے جس نے 3 سوالوں کا جواب صحیح دے دیا، 3 سوالوں کا جواب صحیح دے دیا، تو وہ خوش ہو جائیں گے ایسے آدمی کو دیکھ کر کے، ایسے مرد کو دیکھ کر کے، ایسی عورت کو دیکھ کر کے کہ ایسا شخص ہے کہ جس نے 3 سوالوں کے جواب صحیح دے دے گا تو وہ کہیں گے وما یدریکا، یہ کیسے معلوم ہوا کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے اور اللہ کے رسول، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو مومن بندہ کیا کہے گا؟ مومن بندی کیا کہے گی جو آج کل قرآن سے دور ہوتے ہیں، اسلامی مجلسوں سے دور ہوتے ہیں، تقریروں سے دور ہوتے ہیں، کتابیں پڑھنے سے دور ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں، یا اس طرح کی دینی مجلسوں میں آنے سے دور ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں، تو ان کے زبان پر تو نہیں آئے گا، لیکن بشارت ہے، خوشخبری ہے تمام خواتین کے لیے اور تمام مرد و حضرات کے لیے کہ آپ جو اس طرح کے درسوں میں حاضر ہوتے ہیں، یہی چیز کل قیامت کے دن قبر میں آپ کو کام دے گی۔ اور جب فرشتے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے پوچھیں گے کہ بتلا کیسے پتا چلا کہ تیرا رب اللہ ہے، بتا کیسے پتا چلا تیرا دین اسلام ہے، بتا کیسے پتا چلا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جو تمہارے بیچ میں آئے ہیں، تو وہ صاف کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ، میں نے قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، میں نے اس کو سمجھا، میں نے اس کا ترجمہ پڑھا، میں نے اس کا ترجمہ سمجھا، میں نے اس کی کلاس کیا، میں نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس پر میں ایمان لے آیا، پھر میں اس پر ایمان لے آئی، الحمدللہ۔ یہ جو آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے دروس اور محاضرات میں حاضر ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں، یہی چیز کل کام آنے والی ہے، اسی چیز سے ہمیں کامیابی ملنے والی ہے۔ یعنی دنیا میں جو شخص قرآن پڑھتا تھا، قرآن مجھے اللہ تعالیٰ کی توحید کو کھول کر کے بیان کرتا ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے اور ہم اسی پر ایمان لے آتے ہیں، اور قیامت کے دن جب قبر میں جب مجھ سے سوال کیا جائے گا، ہمارے سارے سوالات انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہوں گے۔ لیکن وہ شخص، وہ لوگ، وہ مرد حضرات و خواتین جو ان کلاسوں سے بھاگتے ہیں، اس کو تو دنیا کا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ان کے سامنے اس دن اندھیرا ہوگا، اس وقت ہاتھ ملیں گے، افسوس کریں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا جس نے 3 سوالوں کا جواب صحیح دیا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، اور جہاں تک اس کی نظر جائے گی اس کو میدان ہی میدان نظر آئے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو ایسا شخص خوش ہوگا، ادھر فرشتے خوش ہوں گے کہ اس بندی نے 3 سوالوں کا جواب صحیح دے دیا۔ وہ پوچھ بیٹھیں گے کیسے تمہیں پتا چلا؟ وہ بندہ کہے گا یا وہ عورت کہے گی میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا تھا، اس کو سمجھا تھا، اور میں اس پر پھر ایمان لے آیا یا ایمان لے آئی۔ تو یہ بندہ یا بندی بہت خوش ہوں گے اور کہیں گے دعونی ارجع الی اہلی اخبرہم، مجھے اپنے گھر والوں کی طرف جانے دو، میں ان کو جا کر کے کامیابی کی خوشخبری سناؤں۔ اللہ اکبر، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ مجھے کامیابی مل گئی ہے، میں کامیاب اور کامرہ ہو گیا، مجھے تھوڑا سا موقع دیجئے، میں گھر کی طرف جاؤں اور وہاں لوگوں کو بتلا دوں کہ میں امتحان میں پاس ہو گیا، میں امتحان میں پاس ہو گئی۔ لیکن یاد رکھو کسی قسم کی کوئی واپسی نہیں ہوگی، مہمانوں کو زیادہ انتظار نہیں کرایا جائے گا۔ سوالوں میں کامیاب ہونے کے بعد
اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے آواز آ رہی ہوگی، آسمان سے ایک شخص اعلان کر رہا ہوگا۔ قبر میں زیادہ دیر انتظار نہیں کرایا جائے گا، بلکہ فوراً اعلان ہوگا کہ میرا بندہ، میری بندی تھکی ماندی ہے، میرا بندہ تھکا ماندہ ہوا ہے، اس کے آرام کا جلد اہتمام کرو، اس کے لیے فرش بچھا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو۔ یہ کون ہوگا جو تینوں سوالوں کے جوابات صحیح دے لے جائے گا؟ اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنتی لباس پہنا دو، اس کی قبر کی طرف جنت کا دروازہ کھول دو۔ سبحان اللہ، ایسے شخص کے لیے قبر تا حد نگاہ کشادہ کر دی جائے گی، جہاں تک بھی اس کی نظر جائے گی قبر کشادہ ہی کشادہ۔ جس نے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا ہوگا اس کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اور قبر کو کشادہ کر دیا گیا، جنت کا لباس پہنا دیا گیا، جنت کا بستر بچھا دیا گیا۔ اب کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے نم کنومۃ العروس الذی لا یوقظہ الا احبہ احب اہلہ الیہ، اس سے کہا جائے گا سو جا اس دلہن کی طرح جس کو اس کا سب سے زیادہ محبوب آ کر جگاتا ہے۔ پہلی رات کی عورت جو دلہن ہوتی ہے، جس طرح سے اس کو سلا دیا جاتا ہے، پورے گھر کا کوئی شخص اس کو جگانے نہیں آتا ہے، وہی اس کا شوہر آ کر کے جگاتا ہے۔ فرشتے کہیں گے سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سے، جو تجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہی آ کر کے تجھے جگائے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ساری چیزیں بتلا دی ہے۔ سوال آؤٹ کر دیا ہے، کیا سوال کیا جائے گا، اس سوال کا صحیح جواب دینے پر کیا ہوگا، ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہماری ضیافت کیسے کرے گا۔ اس لیے محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کریں کہ الہ العالمین دنیا میں ہمیں ان تین سوالوں کے جوابات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے لیے قبر کو کشادہ کر دے، الہ العالمین ہمارے لیے قبر کے اندھیرے کو ختم کر دے، الہ العالمین ہمارے لیے ہمارے قبر میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے، الہ العالمین الہ العالمین ہمارے قبر کے سوالات کو تو آسان کر دے۔ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور ہمیں اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔